السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، رب تبارک و تعالیٰ کا جہاں ہم پر یہ احسان ہوا کہ ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں والا مہینہ ہم کو عطا کر دیا، وہاں دوسرا احسان ہے کہ یہ بھی اس مہینے کا آخری عشرہ وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ آخری عشرہ وہ ہے کہ جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک 5 کمرے بنے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے اسٹور ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ اعلان ہو رہا ہے کہ ان 5 کمروں میں سے ایک کمرے کے اندر گولڈ، ہیرے، جواہرات، لولو، مرجان، دولت بھری ہوئی ہے، پورا اسٹور بھرا ہوا ہے ایک دم، لیکن صرف ایک کمرے میں۔ آپ کو ان 5 کمروں کی ٹرائی کرنی ہوگی باری باری۔ چابی آپ کو ملے گی، تالا کھولا، دیکھا کمرہ تو خالی ہے، بالکل اسٹور خالی ہے۔ تو پھر دوسرے کمرے کے لیے بعد میں آپ کو دوبارہ آ کر کے ٹرائی کرنی ہوگی۔ اگر وہ بھی خالی تو پھر تیسرا کمرہ۔ اس طرح سے یہ 5 کمروں کی آپ ٹرائی کریں گے، جب جا کر کے ایک کمرہ آپ کو وہ نصیب ہوگا کہ جو دولت سے بھرا ہوا ہے۔ اور دولت بھی آپ کو پتہ ہے کتنی؟ یہ تو میں نے دنیا کی مثال دی تھی، اب آئیے آخری عشرے کی مناسبت سے رب تبارک و تعالی نے ہم کو ایک ایسی رات اس میں عطا کرنی ہے کہ انسان 83.5 سال تقریباً عبادت کرتا رہے، پل جھپکنے کی دیر رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو۔ عبادت ہی عبادت، ریاضت ہی ریاضت، اللہ کے ذکر و اذکار میں 83.5 سال مکمل گزار دیے اس نے۔ اس بڑی لمبی چوڑی عبادت کا جو اجر و ثواب ہے، فرمایا وہ ایک رات کے اندر میں تمہیں عطا کروں گا، اور وہ ہے لیلۃ القدر، جس کو ہم اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں۔ یہ شب قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر۔ اس شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تم تلاش کرو، اور وہ طاق راتیں 5 ہیں۔ میں نے 5 کمروں کی آپ کو مثال دی تھی، یہ راتیں 5 ہیں۔ ان میں سے ایک رات ایسی ہے کہ آپ اگر قیام اللیل کر لیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں کچھ آنسو گرا دیں آپ، اور وہاں اللہ کا ذکر ہی ذکر ہوتا رہے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سابقہ زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان کی معافی مانگتے رہیں، اور آگے عزم کر لیں کہ اب انشاءاللہ ہم نے ان گناہوں کے قریب نہیں جانا، اللہ سے توبہ استغفار ہو گئی، گویا کہ 83.5 سال تقریباً کی جانے والی عبادت کا ثواب ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور بالفرض کسی کی زندگی میں 50 مرتبہ 50 سال اس کو یہ رات ملتی رہی، تو تقریباً 83.5 سال کی ہوئی عبادت کو آپ ذرا سا ضرب دیں 50 سے، اور دیکھیں پھر کتنا بنتا ہے، کتنی بڑی دولت رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ لیکن یہ رات شب قدر ایسے نہ گزاریں کہ آپ پہلے تو اپنا ہوٹلوں میں بیٹھ کر، پارکوں میں بیٹھ کر، دوستوں احباب کے ساتھ گھروں میں ادھر ادھر بیٹھ کر کے وہ آدھی رات گزر گئی، رات کے 2-2:30 بج گئے، اب جب تھک ہار رہے ہیں، نیند کا کچھ غلبہ ہو رہا ہے، اور آئے وضو کر کے مسجد میں اور 2 رکعتیں پڑھی اور سمجھ لیا کہ ہم نے شب قدر پا لی۔ نہیں، ایسے نہیں، پوری رات۔ من قام لیلۃ القدر، جس شخص نے قیام کیا شب قدر میں، یہ پوری رات آپ قیام کریں وہاں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کا خیال رکھیں آپ، کہ یہ شب قدر کی راتیں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے،
ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ جی 27ویں شب، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کبھی 21ویں شب ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں شب ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں شب، کبھی 27ویں شب، اور کبھی 29ویں شب ہو سکتی ہے۔ تو اس طور پر آپ اس کی تلاشی میں رہیں، تلاش کرتے رہیں، 5 رات جاگیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اذا دخل العشر الاواخر شد میزرہ واحیا لیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا، آخری عشرہ پورا کا پورا آپ جاگتے، 10 دن 10 راتیں ساری کی ساری آپ اللہ کی عبادت میں اس طور پہ گزارتے، راتوں کو جاگ کر کے۔ اس کا ایک فلسفہ یہ ہے، بس اوقات ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد میں پتہ لگا جی وہ پہلا روزہ رہ گیا تھا، وہ چاند اس وقت نظر نہیں آیا، لیکن اب بعد میں گواہی شہادت ملی ہے، تو اس حساب سے ہم طاق راتوں میں تو جاگے ہی نہیں۔ جب آخری عشرہ پورا کا پورا ہم جاگ لیں گے، اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، تو 100% ہم کو وہ انشاءاللہ عبادت کرنے کے اوپر ہمیں شب قدر مل گئی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے ہماری راتیں یہ اپنی عبادات کے اندر گزروا دے۔